یہی چھٹا سپارہ ہے، آیت نمبر ہم 170 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر بہتان مت باندھو، اللہ کی نسبت حق کے علاوہ کوئی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں تم نے مبالغہ نہیں کرنا، اللہ پہ تم نے بہتان نہیں باندھنا، اللہ کے جناب میں اللہ کی نسبت تم نے حق کے علاوہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی۔ تو بھائی وہ مبالغہ کیا کرتے تھے؟ وہ بہتان کیا باندھتے تھے؟ آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یاد رکھنا مسیح علیہ السلام جو عیسیٰ بن مریم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں۔ عیسیٰ بن مریم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کلمہ کن کو جبرائیل امین ان کے پاس لے کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، القاہا الی مریم وروح منہ۔ یہ ہے جو وہ مبالغہ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدائی اختیارات دے بیٹھے، خدا سمجھ لیا، خدا کا بیٹا سمجھ لیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کچھ کیا کہتے ہیں عیسائی ایسے بھی تھے جنہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سمجھ آئی؟ اور نصارہ نے، عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ مبالغہ ہے۔ حضرت مریم کو بھی انہوں نے الوہیت کے درجے پر فائز کیا، خدائی اختیارات دے دیے اپنے خیال میں، اپنے گمان باطل میں، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس پہ بس نہیں کیا کہ خدائی اختیارات مریم کو دے دیے، عیسیٰ کو دے دیے علیہم السلام، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بھی بہت سے پیروکاروں کو عیسائیوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے، نحن ابناء اللہ واحباء اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کے کیا کہتے ہیں اربابا من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا۔ اور رب بنانا حدیث سے ثابت ہے، رب کیسے بنا لیا کہ یہ جو علماء درویش جس چیز کو حلال سمجھتے تھے، عیسائی اس کو حلال سمجھتے تھے، جسے حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے، یعنی حلال و حرام کے اختیارات دے دیے، اور حلال و حرام کے اختیارات دینا رب ہی بنانا ہے، فذلک عبادتہم ایاہم۔ تو یہ مبالغہ آمیزی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے خاص پیروکاروں کو عیسائیوں نے خدائی درجہ دے دیا، خدائی اختیارات دے دیے۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب، دین کے معاملے میں مبالغہ آمیزی سے باز آ جاؤ، اللہ پہ بہتان مت باندھو، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار نہ دو، اللہ کسی کو قرار نہ دو، لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کریم گزشتہ امتوں کی سرگزشت بیان کرتا ہے اس امت کو سبق دینے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم نے ایک کہانی پڑھ لی، یہ ایسے ہوتا تھا، پڑھ کے آگے چلے گئے۔ غور کریں، کردار آج بھی زندہ ہے، اس امت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس امت میں نبی علیہ السلام کو خود خدائی درجہ دے دیا گیا، اس امت کے بدقسمت لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے محبت میں اس طرح بڑھا نہ دینا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لا الہ الا اللہ۔ نبی کو یہ دھڑکا نہیں تھا کہ میرے بعد میری جو امت ہے وہ میرے رتبے کو گھٹائے گی، بلکہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میرے بعد میری امت میرے رتبے کو بڑھا کے خدائی منصب پر فائز کرنے کی کوشش کرے گی، اس لیے روکا گیا۔ یہ آج بھی موجود ہے، صرف نبی نہیں، نبی کے پیروکاروں کو بھی خدائی اختیارات دے دیے گئے۔ ایک فرقہ تو اپنے اماموں کو خدائی اختیارات دیتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے
ہمارے اماموں کے پنجہ قدرت میں ہے، صاف کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اماموں کی مرضی سے ہوتا ہے، اور امام کو علم غیب ہے، ما کان ما یکون، سب کچھ حاصل ہے۔ یہی تو خدائی اختیارات دینا ہے، یہی تو عیسائیوں کو وتیرہ ہے، یہی تو یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ اسی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یہی تو کفر ہے، یہی تو زندقیت ہے، یہی تو ارتداد ہے۔ کفر کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے پڑھا کریں قرآن کریم کو۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170۔